ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ ہندوستانی کارپوریٹ دنیا میں جب بھی سونے کی تجارت کا ذکر ہوتا ہے تو بنگلورو کی مشہور کمپنی راجیش ایکسپورٹس کا نام نمایاں طور پر لیا جاتا ہے۔ اب تک اس کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی سونے کی ریفائننگ اور جویلری ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی ذیلی سوئس کمپنی ویلکمبی ایس اے کو دنیا کی بڑی گولڈ ریفائنریوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اب اس کمپنی کے بارے میں ایسا انکشاف سامنے آیا ہے جس نے ہندوستان کی اسٹاک مارکیٹ، انویسٹمنٹ مارکیٹ، کارپوریٹ گورننس اور ریگولیٹری نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس پورے نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ اس نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل کیا ہے۔ An interim order alleging large-scale financial misrepresentation and also diversion. As one of the world's largest jewelry refining companies, gold refining. ہندوستانی مارکیٹ ریگولیٹری یعنی سیکورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا نے راجیش ایکسپورٹس اور اس کے چیئرمین راجیش مہتا کے خلاف عبوری کارروائی کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کمپنی نے مالی سال 2021 سے 2025 کے درمیان اپنی آمدنی یعنی ریونیو کے اعداد و شمار کو انتہائی مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا، ایگزیجریٹ کر کے۔ سیبی کے مطابق اس نے تقریباً 15.15 لاکھ کروڑ روپے کی آمدنی کو اس طرح ظاہر کیا کہ وہ واقعی ہیں، جبکہ وہ سارا جھوٹ تھا، یعنی اس کی تصدیق ممکن نہیں ہو سکی۔ یہ رقم کمپنی کی رپورٹ کردہ مجموعی آمدنی کا تقریباً 99.8% بنتی ہے۔ اگر یہ الزامات سیبی کے لگائے ہوئے درست ثابت ہوتے ہیں تو اسے ہندوستانی کارپوریٹ تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی بے ضابطگی یعنی اسکینڈل کے معاملات میں شمار کیا جائے گا۔ سیبی کی ابتدائی تحقیقات میں کئی سنگین نکات سامنے آئے ہیں، جیسے کہ کمپنی نے اپنی بیرونی ملک ذیلی کمپنی کی آمدنی کو درست انداز میں ظاہر نہیں کیا، سرمایہ کاروں کو کمپنی کے سائز اور فائنینشیل ہیلتھ کے بارے میں جھوٹ بولا اور انہیں گمراہ کن تصویر دکھائی۔ فورنسک ایڈٹ کے دوران مطلوبہ دستاویز مکمل طور پر فراہم نہیں کی گئی، بعض مالی لین دین کی آزادانہ تحقیق ممکن نہیں ہو سکی، اور اسی طرح پروموٹر سے وابستہ اداروں کو فنڈز منتقل کیے جانے کے شبہات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر سیبی نے راجیش مہتا کو سیکورٹیز مارکیٹ میں لین دین سے روک دیا اور مزید فورنسک تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سیبی کی تحقیقات کا سینٹر پوائنٹ سوئٹزرلینڈ کی گولڈ ریفائنری ویلکمبی ایس اے ہے۔ راجیش ایکسپورٹ کا موقف ہے کہ سیبی نے اکاؤنٹنگ کے طریقہ کار کو غلط سمجھا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ویلکمبی کے کھاتوں میں صرف ریفائننگ فیس یا ویلیو ایڈیشن کو آمدنی کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جبکہ گروپ کی ایک اور دوسری کمپنی گلوبل گولڈ ریفائنریز GGR سونے کی مکمل مالیت کا ریکارڈ رکھتی ہے، لیکن سیبی کا کہنا ہے کہ اس دعوے کی حمایت میں مناسب دستاویزی شواہد اس کے پاس نہیں ہیں، انہوں نے فراہم نہیں کیے، اس لیے رپورٹ کردہ اعداد و شمار مشکوک دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تنازع صرف ریونیو تک ہی محدود نہیں ہے، اس کے اور بھی پہلو ہیں۔ راجیش ایکسپورٹس نے 2023 میں اعلان کیا تھا کہ اس نے افریقہ میں سونے کی کانوں کے منصوبوں پر تقریباً 1035 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، تاہم سیبی کو کمپنی کے مالی دستاویزات میں اس سرمایہ کاری کے کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکے۔ سیبی نے کمپنی کی وضاحت کو مبہم، غیر مصدقہ اور ناقابل تصدیق قرار دیا۔ سرمایہ کاروں پر اثرات۔ سیبی کی کارروائی کے فوراً بعد راجیش ایکسپورٹ کے شیئرز میں شدید گراوٹ دیکھی گئی۔ شیئرز یہاں تک گر گئے کہ لوور سرکٹ تک پہنچ گئے، جس سے مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد ہلکے رہ گیا، متزلزل ہو گیا۔ کئی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسے اس کمپنی کی مارکیٹ ویلیو گزشتہ چند برسوں میں نمایاں طور پر سکڑ رہی تھی۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ مالیاتی اداروں کے اندر بھی کمپنیوں کے مستقبل کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں۔ راجیش ایکسپورٹ نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی کے مالی بیانات درست ہیں۔ سیبی نے اکاؤنٹنگ کے فرق کو غلط انداز میں پیش کیا ہے، تمام لین دین قانونی ہے اور کمپنی تحقیقات میں تعاون کر رہی ہے۔ کمپنی کے چیئرمین راجیش مہتا نے دعویٰ کیا کہ چونکہ ویلکمبی نے متعلقہ مدت میں ہزاروں ٹن سونا ریفائن کیا، اس لیے بڑی آمدنی کا ظاہر ہونا نیچرل ہے۔ راجیش ایکسپورٹ کا معاملہ صرف ایک کمپنی کی مبینہ مالی بے قاعدگیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مودی حکومت کے دور میں
کارپوریٹ نگرانی کے پورے نظام پر ایک سنگین سوالیہ نشان بھی کھڑا کرتی ہے۔ اگر سیبی کے ابتدائی الزامات درست ثابت ہوتے ہیں اور واقعی تقریباً 15 لاکھ کروڑ روپے سے زائد کی آمدنی کو ایگزیجریٹ کر کے ناقابل تصدیق انداز میں ظاہر کیا گیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 5 برس تک حکومتی ادارے کیا کر رہے تھے؟ حکومت اپنے آپ کو شفافیت، بہتر حکمرانی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی علمبردار قرار دیتی رہی، لیکن اس واقعے نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مطلب بڑے کارپوریٹ اداروں کے لیے نگرانی کے نظام کو کمزور کرنا تو نہیں ہے؟ اگر ایک کمپنی برسوں تک اتنے بڑے مالیاتی اعداد و شمار پیش کرتی رہی تو اس کے آڈیٹرز، اسٹاک ایکسچینج، وزارت کارپوریٹ امور، ریزرو بینک اور دیگر نگرانی کرنے والے اداروں نے بروقت مداخلت کیوں نہیں کی؟ گزشتہ چند برسوں میں ملک نے IL&FS، DHFL، ایس بینک، گو فاسٹ ایئر لائنز اور دیگر کئی مالیاتی بحرانوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہر معاملے میں یہی سوال سامنے آیا کہ ریگولیٹری ادارے بحران پیدا ہونے کے بعد ہی حرکت میں کیوں آتے ہیں؟ کیا نگرانی کا پورا نظام محض کاغذی کارروائی تک محدود ہو چکا ہے؟ مودی حکومت کے دور میں چند بڑے کارپوریٹ گروپس کو غیر معمولی سرکاری سرپرستی حاصل ہے، کیونکہ ریگولیٹری ادارے ان کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر راجیش ایکسپورٹ جیسی کمپنی کے خلاف اتنے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں تو یہ صرف کمپنی کی ذمہ داری نہیں بلکہ ان اداروں کی بھی جواب دہی بنتی ہے جنہیں سرمایہ کاروں کے مفادات کا تحفظ سونپا گیا تھا۔ اس پورے معاملے کا ایک اور پہلو عام سرمایہ کاروں سے جڑا ہوا ہے۔ لاکھوں چھوٹے سرمایہ کار کمپنیوں کے شائع کردہ مالیاتی بیانات پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر ان بیانات کی سچائی ہی مشکوک ہو جائے تو انویسٹمنٹ مارکیٹ کا بنیادی ستون یعنی اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں حکومت کی ذمہ داری صرف تحقیقات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اسے یہ بھی واضح کرنا ہوگا کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کون سے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ راجیش ایکسپورٹ کا تنازع دراصل ہندوستانی معیشت کے اس بڑے سوال کی یاد دہانی ہے کہ کیا ملک میں کارپوریٹ احتساب کا نظام واقعی آزاد، مؤثر اور غیر جانبدار ہے، یا پھر ریگولیٹری ادارے صرف بحران پھوٹنے کے بعد ہی حرکت میں آتے ہیں؟ اگر اس سوال کا تسلی بخش جواب نہ دیا گیا تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کی قیمت پوری معیشت کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز اینڈ نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔